بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس نے تاریخ کے صفحات پر ایک ایسا نقش چھوڑا کہ آج بھی دنیا حیران ہے۔ وہ شخص 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کے حکمران تھے، مگر ان کا دل عام انسان کی طرح عاجزی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے کندھوں پر پانی کی مشکیزیں اٹھا کر بیوہ عورتوں کے گھر جاتے، ان کے گھڑے بھرتے، ان کے دکھ درد بانٹتے۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ عظیم خلیفہ جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اصل حکمرانی کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں فاروق کہا گیا، یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے والا، جن کی ہیبت سے شیطان بھی رستہ بدل لیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ روم اور ایران جیسے بڑے ممالک بھی آپ کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے، لیکن اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود وہ راتوں کو گلیوں میں گھومتے، لوگوں کے حالات دیکھتے، اگر کسی بیوہ کے گھر پانی نہ ہوتا تو خود پانی بھر کے لاتے، اگر کسی بچے کے پاس کھانا نہ ہوتا تو اس کو کھانا مہیا کرتے۔ یہ تھی وہ قیادت جو دلوں کو جیت لیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں پہرا دے رہے تھے۔ ایک جھونپڑی سے بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بیوہ عورت خالی ہانڈی میں پتھر ابال رہی ہے تاکہ بچوں کا دل بہل جائے اور وہ سو جائیں۔ حضرت عمر فاروق یہ منظر دیکھ کر لرز گئے، فوراً بیت المال سے آٹا، گھی اور کھجوریں لائے، اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے، آگ جلائی، ہانڈی میں کھانا پکایا، بچوں کھایا۔ بیوہ عورت نے سمجھا کہ یہ کوئی خادم ہے۔ اس نے خادم سمجھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر ادا کیا اور کہا، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہم کس حال میں پڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے اماں، اگر عمر نے خبر نہ رکھی تو وہ عمر خلیفہ کہلانے کے قابل نہیں، یعنی کہ بادشاہ کہلانے کے قابل نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، اگر میری ریاست کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں عدل کا بول بالا تھا، ہر شخص خود کو محفوظ سمجھتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا خشک روٹی ہوتی تھی، مہینے میں ایک بار گوشت کھاتے تھے، ان کے کپڑوں پہ پیوند لگا ہوتا تھا، ان کے سامنے زمین کے خزانے آتے مگر وہ سب بیت المال میں جمع کر دیتے اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے۔ ایک صحابہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ کے پیروں میں سلطنتوں کے خزانے ہیں، آپ اپنی زندگی کو بہتر کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اپنی زندگی کی آسائشوں میں لگ گیا تو مجھ میں اور باقی حکمرانوں میں کیا فرق ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو طاقت ملی، شیطان بھی ان سے ڈر کے بھاگ جاتا تھا۔ میدان عرفات میں ان کے آنے سے شیطان رستہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے دین کو طاقت بخشتا ہے، دنیا میں عزت، آخرت میں جنت کی خوشخبری۔ یہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک بہت ہی عمدہ قسم کا محل دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ حکمران جن کے قدموں کے نیچے دنیا تھی مگر آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوف خدا تھا، اور زبان پہ یہ دعا تھی کہ اے اللہ، میرے ہر گناہ کو معاف کر کے تو مجھے بخش دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حکمرانی خدمت کا نام ہے، طاقت امتحان ہے اور عاجزی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم بھی ان کے اصولوں کو اپنائیں تو ہماری زندگی، معاشرہ اور امت دونوں سنور سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ شخصیت جس نے دکھایا کہ اسلام صرف عبادات نہیں بلکہ عدل، خدمت، قربانی اور عاجزی کا بھی نام ہے۔ آج کے حکمران اور ہم سب عام لوگ ان کے رستوں پر چلیں تو دنیا بدل سکتی ہے۔ آئیں عہد کریں کہ ہم بھی اپنے حصے کی روشنی بنیں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، انصاف قائم کریں گے، کیونکہ اصل کامیابی تخت و تاج میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی میں ہے۔